رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان۔ آج کل موضوع امریکہ چل رہا ہے، امریکہ کے صدارتی الیکشن ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جاگو عوام چینل نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ٹرمپ اور میڈم کے درمیان بڑا مقابلہ ہوگا، لیکن حتمی فتح جو ہے وہ ٹرمپ کو نصیب ہوگی۔ آج ٹرمپ جو ہیں وہ فتح یاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی ایک منفرد موضوع پکڑا ہے جو آج کے دن کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں تھوڑا قریب ہے۔ موضوع ہے امریکہ، پاکستان، عمران۔ تو پہلے آئیں گے امریکہ اور پاکستان کے موضوع کے اوپر، پھر عمران کے موضوع پر بھی آ جائیں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پچھلے 75 سال کے ساتھ زیادہ تر اچھے ہی رہے ہیں، بیچ میں کئی دفعہ اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہا ہے، لیکن امریکہ نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ اب تک دوستی کے اچھے تعلقات بنا کر رکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک دنیا میں جتنے بھی پاکستان کے دوست ہیں، امریکہ اس میں سب سے بڑا دوست ہے، گو کہ ان دوستوں کی تعداد کافی ہے، لیکن بہرحال مین جو دوست ہے جس نے اب تک زیادہ ہیلپ کی ہے پاکستان کی پچھلے 75 سال میں، وہ امریکہ ہی ہے۔ چاہے اقوام متحدہ میں کوئی معاملہ ہو، وہاں بھی امریکہ ہماری سپورٹ کرتا رہا۔ مالی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ موجودہ دور کو ہی دیکھ لیں، IMF، ورلڈ بینک اور بڑے بڑے دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں جو پاکستان کو قرضے دے رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی معیشت کو سنبھالا دے کے اپنی ریاست چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ سب ادارے امریکہ ہی کے زیر کنٹرول ہیں، اور امریکہ ہی کی گرین اشارے کے بعد کی منظوری کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، پاکستان کی امداد کر رہا ہے۔ پچھلے 75 سالوں میں آپ خالی اس حساب سے نہیں کہ جو ڈائریکٹ ہم نے اب تک قرضے لیے ہیں امریکہ کے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے یا امریکہ کے گرین سگنل کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی امریکہ نے بہت سارے میدان میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، زرعی معاملات میں تعاون کیا ہے، تعلیم کے معاملات میں تعاون کیا ہے، بہت ساری USAID نے پاکستان کے اندر ویلفیئر کے کام کیے ہیں، پاکستان میں اربوں روپے کے پروجیکٹس چلائے ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ انہوں نے صحت کے معاملات دیکھ لیں، بہت ڈیپ تک آپ دیکھ لیں، صنعت کے معاملات دیکھ لیں، تو اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ دفاعی ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھ لیں تو امریکہ کے خالی ایک F-16 ہی دیکھ لیں کہ ہماری فضاؤں کو محفوظ بنانے کے لیے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں جتنی بھی دفاعی ٹیکنالوجی ہے، جتنا بھی دفاعی ساز و سامان ہے، وہ زیادہ تر ہمارا دار و مدار امریکہ کے اوپر ہے، اور امریکہ ہمیں ہر دور میں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی دیتا رہا، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ایٹم بم تک بنانے میں کامیاب ہوا، اس میں بھی امریکہ نے کہیں نہ کہیں پاکستان کی سپورٹ کی، یعنی کہ اگر بالفرض ہم نے پورا بنایا ہے تو اس نے بہرحال اس طریقے سے ہمیں پابندیاں ہمارے اوپر نہیں لگائیں جس طریقے سے دنیا کے دوسرے ممالک کے اوپر وہ پابندیاں لگاتا تھا۔ کئی دفعہ ہمارے جاسوس امریکہ میں پکڑے گئے، امریکہ نے ہمیں بہت رعایتیں دے دی۔ اقوام متحدہ میں دیکھیں آپ، بہت سارے معاملات کے اوپر مخالف ممالک پاکستان کے خلاف بہت ساری ایسی قراردادیں لاتے رہتے ہیں، بہت ساری ایسی لابنگ کرتے رہتے ہیں جس کو اگر کامیابی مل جائے لابنگ کو، انڈیا کی لابنگ، اسرائیل کی لابنگ اور مختلف ملکوں کی لابنگ، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پاکستان کا بہت نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایسے موقع پہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بہرحال کچھ نہ کچھ حمایت کرتا رہتا ہے۔ دفاعی معاملات میں ٹیکنالوجی ہو یا کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والی افرادی قوت ہو، اس کو ٹرین کرنے میں بھی امریکہ نے بہت ساتھ دیا، چونکہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ اور دوسرے بعض ممالک افغانستان وغیرہ میں جو اسلامی لڑاکا جہادی گروپ تھے، ان کے ساتھ جو ان کے اختلافات رہے یا جو جنگیں رہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے مذہبی معاشرے کے اندر امریکہ کو ایک مخصوص نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک طبقہ اس کی مخالفت بھی کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے اب تک 75 سالہ تاریخ دیکھیں تو میں نے تو سب سے بڑا دوست امریکہ ہی کو پایا ہے پاکستان کا۔ اس کے علاوہ
ہمارے آپ دیکھ لیں لاکھوں لوگ امریکہ میں جو ہیں رہائش پذیر ہیں، وہ کس طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں، یعنی کہ روزگار کے مواقع بھی اس نے ہمارے لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں پرووائڈ کیے۔ تو یہ ضرور اس سے ہمارا شکوہ رہتا ہے اکثر کہ اسرائیل کو وہ ناجائز طور پر سپورٹ کرتا ہے، لیکن ان دی اینڈ میں دیکھتا ہوں کہ کنٹرول بھی بہرحال آخر میں امریکہ ہی اسرائیل کو کرتا ہے، لگام بھی وہی ڈالتا ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی آئے ہیں، صدر بنے، ان سے مجھے سب سے بڑی جو توقع ہے، جو سب سے بڑی امید ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کے مخالف ہیں، جنگوں کے مخالف ہیں، یہ دنیا میں امن چاہتے ہیں، دنیا میں خون خرابے کے یہ مخالف ہیں۔ اور سچی بات ہے، دنیا کو اس وقت سب سے بڑے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر ایک ایسا ہی شخص چاہیے تھا جو دنیا کے امن کا خواہش مند ہو، دنیا میں امن چاہتا ہو، جو اپنے ملک کو اور دنیا کے دوسرے ملکوں کو جنگوں سے بچانا چاہتا ہو۔ تو دعا کریں یہ جنگیں رک جائیں، ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اندر مثبت کردار ادا کریں، خصوصاً جو عرب اسرائیل جنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے لیے بہت مثبت اور بہت تیزی سے پیش رفت کریں گے۔ ظاہر ہے ابھی ان کے حلف لینے میں تو 3 مہینے باقی ہیں، لیکن 3 مہینے بعد امریکہ کا صدر حلف اٹھاتا ہے منتخب ہونے کے بعد۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ مثبت امید رکھنی چاہیے۔ اب تک میں نے تو جو نیوٹرل اپنے جذبات کو بالکل نیوٹرل کر کے جب دیکھا، یعنی کہ اپنے مذہبی جذبات کو جب میں سائڈ پہ رکھ کے دیکھتا ہوں، جب اپنے ذاتی جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھتا ہوں، امریکہ کے بارے میں جو پاکستان میں شروع سے ایک تاثر پایا جاتا ہے جو کہ منفی ہے، اگر میں اس منفی ایک نظریاتی تاثر کو، نظریاتی ایک اختلاف کو ہٹا کے کہ امریکہ بہت بڑا ظالم ہے اور امریکہ مردہ آباد اور یہ اور وہ، اس نظریے کو اگر میں سائیڈ پہ رکھ کے امریکہ کا ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ اب تک جو تعلق رہا ہے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ بہرحال یہی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ ہمارا اینیمی تو نہیں ہے، ہمارا دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں جیسے کہ رشیا افغانستان آ گیا تھا، لوگ اس کو امریکی جنگ کہتے ہیں، ہم بھی تصویر کا جب ایک رخ دیکھتے ہیں تو ہمیں امریکی جنگ ہی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں صرف امریکہ کے مفادات نہیں تھے، پاکستان کی بھی حفاظت کا سوال تھا اس کے اندر، کیونکہ روس اس وقت انڈیا کا بڑا اتحادی تھا، انڈیا کا مکمل حمایتی تھا، اور اگر روس مکمل طور پہ افغانستان کے اندر مستقل طور پہ بیٹھ جاتا تو لازمی بات ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کو ہٹ کرتا، پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے، افغانستان کا بارڈر بالکل انڈیا کے بارڈر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا، گو کہ اب بھی خطرناک ہے، لیکن اس کی دوسری طرف جو فوجیں ہیں وہ برحال روسی فوجوں کی طرح طاقتور نہیں ہے، اتنی پاورفل نہیں ہے کہ پاکستان سے مقابلہ کر سکے اور اس پر حملہ آور ہو سکے۔ اس وقت روس نے جو حملہ کیا، نہ صرف یہ کہ اس نے افغانستان کے اوپر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کیا، گو کہ افغان صدر نے خود ان کو دعوت دی تھی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس جب کابل میں ماسکو والے آ گئے تھے تو اس کے بعد پاکستان کو بہت سارے خطرات درپیش ہو گئے تھے اور اس کے اوپر حملے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور حملے ہو بھی رہے تھے، اندرون ملک لا تعداد بم دھماکے کرائے گئے، دہشت گردی کرائی گئی، پاکستانی افواج کے خلاف بارڈرز کے اوپر بہت ساری کارروائیاں کی گئیں۔ تو اس سارے مشکل دور میں امریکہ نے پاکستان کی بھرپور سپورٹ کی، مالی طور پر بے بہا اعانت کی، بہت زیادہ روپیہ پیسہ دیا، دولت کی ریل پیل کر دی، بہت زیادہ اسلحہ دیا، بہت زیادہ ٹیکنالوجی دی۔ ظاہر ہے انسان کا یا ملک کا اپنا بھی تو کوئی مقصد ہوتا ہے نا، مفاد تو ہوتا ہے، ظاہر ہے روس اس کے مقابلے کی دوسری سپر پاور تھی، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس فارمولے کے تحت بھی ہمارا اس سے اتحاد بن رہا تھا نیچرلی طور پر بھی، اور 75 سال کی سے وہ بہرحال ہمارے ساتھ بھی تھا۔
ہمارے فوجیوں کو وہ ٹریننگ دی اس نے انٹرنیشنل لیول کی، جو کہ ویسے ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ٹیکنالوجی بھی جو امریکہ نے ہمیں دی، وہ ایکسپرٹس پیدا کر کے دی امریکہ نے ہمیں، بڑے بڑے دفاعی اداروں کے اندر، جنہوں نے آ کے بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے ہوائی جہاز تک ہم نے بنا لیے۔ چائنا بھی ہمارا دوست ہے، لیکن چائنا بہرحال اپنی جگہ پہ ہے، امریکہ اپنی جگہ پہ ہے۔ چائنا بھی بہت بڑا دوست ہے پاکستان کا، لیکن آج موضوع وہ نہیں ہے، آج موضوع امریکہ ہے۔ تو پاکستانی عوام کو اس بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس بارے میں بھی تھوڑے عدل کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور غیر جانبدار طریقے سے، غیر جانبدار انداز میں دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم اس کو اپنا دشمن گردانتے ہیں یا دشمن کہتے رہتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو یقین مانے پچھلی صدی کے اندر ایک سرخ تحریک چلی تھی، سرخوں کی تحریک، کمیونسٹوں کی تحریک، دہریوں کی تحریک بھی ہم اس کو بولتے ہیں، جو روس نواز بھی ان کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے کچھ ایسی نظمیں، کچھ ایسے اشعار، کچھ ایسی کتابیں لکھ دی جس کے اثرات اب تک جو ہیں وہ ہمارے معاشرے پر ہیں، جو کہ منفی امریکہ لکھتے تھے وہ لوگ۔ حالانکہ عملی طور پر رشیا تو دیکھیں ہار گیا، ختم ہو گیا اس کا نظریہ، امریکہ کامیاب ہو گیا۔ تو پاکستان نے تو ایک اچھا انتخاب کیا تھا نا، کہ روس جس کے ساتھ پاکستان کا اتحادی تھا وہ واحد سپر پاور بن گیا تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ مل کے رشیا کو شکست دی تھی۔ تو یہ فخر کی بات تھی، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، کوئی شرمندگی کی بھی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال جو وہ سرخ نظریات رکھنے والے غیر عملی لوگ، یونیورسٹیاں کالجوں سے تقریریں جو انہوں نے جذباتی کر دی، انہوں نے اصل میں امریکہ کے بارے میں زیادہ ایک منفی تاثر پاکستان میں پیدا کر دیا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہ کریں، لیکن اس کے اوپر حقیقی معلومات تو ضرور حاصل کریں۔ اب آ جاتے ہیں امریکہ اور کھلاڑی کی توقعات۔ ٹرمپ صاحب نئے صدر بنے ہیں تو ان سے بہت سارے انصافیئنز نے ملاقاتیں کی ہیں، کمپین میں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو ووٹ دیے ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ جب صدر بنے تو عمران خان کو رہا کرائیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے انہوں نے کہا میں بالکل رہا کراؤں گا، وہ میرا فرینڈ ہے، سمجھ لیں۔ تو یہ سب دعوے کر رہے ہیں تحریک انصاف والے، اور ان کو بہت زیادہ امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ ظاہر ہے اگر ٹرمپ صاحب ان کو رہا کرائیں گے تو ہم پاکستان والے بھی کون سا ان کو قید رکھنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ، ریاست خوش نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کی دشمنی نہیں ہے، وہ تو اپنے کیے کا پھل پا رہے ہیں۔ جو آج وہ قید ہیں، ان کی جو سیاسی حکمت عملی تھی وہ اتنی اٹیکنگ تھی اور ہے کہ جس کے اینڈ میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک لمبی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم نے تو آپ کو بہت دن پہلے پروگرام میں بتا دیا ہے کہ ان کا روٹ وہی نظر آتا ہے کہ براستہ مکہ مدینہ، لندن سے پھر پاکستان، شاندار استقبال، اور 5 سال بعد پھر چانس۔ اس سے بڑی کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتے، اس سے اچھی کوئی ڈیل ہو سکتی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی راستہ ہی نہیں نکل سکتا، کیونکہ دوسری صورت میں تو ابھی ان کو 90 ملین پاؤنڈ جو ان کے خلاف سب سے سالڈ ترین کیس ہے، اس میں ان کو اور ان کی بیگم کو سزا اناؤنس ہونے والی ہے۔ آخری جو گواہ جس کے اوپر جرح ہونی تھی اور جس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ، نہیں ہو سکا ڈیلے، وہ جرح ہو گئی۔ اب فائنل بیان ہوں گے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں ان کو کسی دن بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ دوسرا، فوجی عدالتوں کی طرف بھی کسی دن بھی یہ آواز سنائی دے سکتی ہے کہ ان کا کیس شفٹ ہو گیا ہے، یا وہ آرمی کسٹڈی میں چلے گئے ہیں، یا وہ
جو ہیں بالکل فیض حمید صاحب کے ساتھ نتھی کر دیے گئے ہیں، اور فیض حمید کی اور ان کی فائل ایک ہی ٹیبل پر ایک ہی ساتھ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور سامنے فیض حمید صاحب کھڑے ہو کے جو ہیں بہت بڑے وعدہ معاف گواہ کے روپ میں عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کے عمران خان کے خلاف بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف دوسری صورت میں 25 سال قید کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے مطلب لمبی مشکلات کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہم نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے کہ درمیان کا اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں ہے کہ وہ مکہ مدینہ جائیں، اللہ رسول کو یاد کریں، توبہ طیب کریں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے تو وہ لندن جائیں، لندن اپنے تھوڑا دن قیام کریں اور وہاں سے پاکستان آئیں مقررہ مدت کے بعد، ان کا استقبال ہو اور فقید المثال استقبال ہو اور نئی تاریخ بنے، اور پھر وہ الیکشن لڑیں اور الیکشن جیتیں، اور دل کرے تو خود وزیر اعظم بنیں، دل چاہے تو نواز شریف صاحب کی طرح کسی شہباز شریف کو بنائیں۔ لیکن بہرحال راستہ درمیان کا نکلتا یہیں سے ہے، جو راستہ اب تک بہت سارے میرے انصافیت دوست جو ہیں وہ اس بات کے اوپر اکثر کہتے ہیں کہ نہیں وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے، اگر وہ بیرون ملک جائیں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، بیرون ملک جانے سے اگر سیاست ختم ہو جاتی، نواز شریف کی سیاست آج ختم ہو چکی ہوتی، ان کی پارٹی اقتدار میں نہ ہوتی، بلکہ عمران خان کے خلاف شاید عدم اعتماد کی تحریک ہی اتنی آسانی سے پیش نہ ہو سکتی اگر نواز شریف ڈیل کر کے بیرون ملک نہ جاتے۔ لندن گئے، تھوڑے عرصے میں انہوں نے ڈیل فائنل کر لی اور عدم اعتماد کی تحریک پیش کروا دی۔ یہ آزادی کے نتیجے میں ہوا تھا نا، تو بالکل اسی طرح آزادی ہزار نعمت ہے۔ عمران خان کی آزادی کا آگے تو اللہ جانے، کوئی بھی دوسرا راستہ بھی نکل سکتا ہے، پاکستان میں بھی رہا کیے جا سکتے ہیں وہ، لیکن فی الحال پاکستان کی فضاؤں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں میں گھومنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر وہ اس بات پہ ضد کریں گے کہ میں نے موچی دروازے پہ جا کے تقریر کرنی ہے، تو پھر تقریر نہیں کرنے دیں گے، پھر جیل یاترا ہی کرائیں گے، بلکہ سخت سے سخت مراحل آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ پارٹی والوں کے بھی دلوں میں تیل نہیں ہے، وہ بھی جو ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکے حالات کا، اور خان نے خاموشی جو اختیار کی ہے، خاموشی ایک راز ہے، اور یہ کوئی ایسا راز بھی نہیں ہے کہ جس کا ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ، نہیں، بہت لوگوں کو پتہ ہے، بہت لوگوں کو علم ہے، بہت دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ بہرحال ٹرمپ آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو چینج تو آئے گی، اور چینج امریکہ جانا یا باہر جانے کی صورت میں ہی رہائی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں تو کون جلسہ کرنے دے گا ان حالات میں، پاکستان میں ان کو، یا کون رہا کرے گا؟ باقی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں حل کرے، سب اسیروں کو رہائی اللہ تعالیٰ نصیب کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے۔ باقی یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف جو بھی لڑے، اللہ اس کو کبھی بھی فتح نصیب نہ کرے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری دعا ہے۔ یہی غلطی کرنے والے پہلے کئی لوگ قدرت کے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں، لہذا کھلاڑی اور کھلاڑی کے ساتھی مجیب الرحمان بھٹو اور اس طرح کی اور سینکڑوں میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ریاست اسلام کے دفاعی نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی، تو وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ لہذا کھلاڑی کی پالیسی کو بہرحال، پارٹی کو بہرحال اور کھلاڑی کو یہ یو ٹرن تو لینا چاہیے، یہ بہت پازیٹیو یو ٹرن ہوگا، اور وہ لے چکے ہیں الحمدللہ۔ وہ آپ گالم گلوچ نہیں کر رہے، دفاعی اداروں کے اوپر برا بھلا نہیں کہہ رہے، حکومت کو لتاڑے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ اپوزیشن ہو، لیکن یہ ہے کہ امریکہ سے آپ نے یہ واضح ہو چکا ہے کہ بہرحال آپ امریکی نواز ہیں، یہ ڈن ہو گیا ہے، آپ کی پارٹی نے اور آپ نے اور ہم سب نے، اور سب نے مل کے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کے بہرحال آپ بھی غلام نہیں تو دوست تو ہیں ہی ہیں، آپ کا اسٹینڈرڈ تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں۔
دوست کہہ دیتے ہیں. آپ امریکہ کے دوست ہیں آپ کی، لہذا آئندہ نہیں کہنا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہم نے کہا تھا اور یہ آگے پیچھے. اللہ بہتر کرے گا. اب آ جاتے ہیں ثوابی کی طرف. تو بہرحال انتظار ہے 9 تاریخ کا کہ ثوابی میں انصافیانز کتنی پاور کے ساتھ پہنچتے ہیں. اگر وہاں پہ ٹینٹ سٹی آباد کر دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ پورے پاکستان کے جو کھلاڑی کے مرید ہیں وہ آنکھ بند کر کے یہاں آئیں اور یہاں جمع ہو گیا اور پھر اگلی حکمت عملی اختیار کریں گے، تو یہ ایک بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا. بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ اسکرپٹڈ ہو، پہلے سے طے شدہ ہو کہ اس کے بعد ایسے بڑا جلوس نکلے گا اور پھر ادھر معاہدہ ہو جائے گا. اللہ کرے کوئی نہ کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے گا. باقی تو دوسرے سارے راستے تو بند گلی میں جاتے ہیں، اور بند گلی میں جانا وقت کا تقاضا نہیں ہے. وقت کہہ رہا ہے کہ بند گلی سے نکل جانے والا ہی سیاستدان ہوتا ہے. وہ تو سیاستدان ہی نہیں جو بند گلی میں پھنس جائے، کوئی راستہ نہ نکال سکے. اگر سیاستدان اپنے لیے راستہ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر دوسرے کے لیے کیا نکالے گا. اگر کھلاڑی اپنے لیے راستہ نہیں نکال سکتا، گنڈا پور اپنے قائد کے لیے راستہ نہیں نکال سکتا، تو پھر وہ سیاستدان کس بات چیز کا ہے؟ کوئی سیاستدان نہیں ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ راستہ نکلے گا، اس میں ٹرمپ صاحب کی آشیرواد بھی شامل ہوگی. نکلے گا براستہ مدینہ مکہ. باقی کوئی مجھے روٹ نظر نہیں آ رہا سوائے مکہ مدینے کے روٹ کے علاوہ. سب سے سیف روٹ بھی وہی ہے، سب سے عزت والا روٹ بھی وہی ہے. باقی تو ان کی مرضی ہے، ریاست کی مرضی ہے. کیونکہ بہرحال امریکہ کا صدر جتنا بھی طاقتور ہو، وہ ریاست پاکستان کو بھی مکمل طور پر کسی سیاستدان کے سامنے لیٹ ڈاؤن تو نہیں کرے گا نا، اور کر بھی نہیں سکتا اور کرے گا بھی نہیں کسی بھی صورت میں. کیونکہ ریاستوں سے تعلقات ہوتے ہیں. شخصیتیں اس میں اہم ضرور ہوتی ہیں، لیکن اتنی بھی اہم نہیں ہوتی جتنے کہ ہم پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں. پاکستان زندہ باد. جاگو عوام پارٹی پائندہ باد.